رات کی تاریکی میں ہوا سرسراتی ہوئی درختوں کی شاخوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پورے آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے کسی طوفان کے آنے کی خبر دے رہے ہوں۔ آسیہ کمرے کے ایک کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اور آنکھوں میں بسی خوف کی جھلک اس کی دل کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ بس بہت ہو گیا آسیہ، اب مزید ضد نہ کرو، تمہیں اس شادی کے لیے ہاں کرنی ہی ہوگی۔ خالہ کا لہجہ سخت تھا، جیسے کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ آسیہ نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، دل بے چین تھا۔ آسیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر سختی تھی، مگر ان کی نظروں میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوں، مگر مجبور ہوں۔ خالہ میں بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، آسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید وہ خود بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ خالہ نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر نرمی مگر سختی سے بولی، آسیہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، یہ رشتہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ سالم تمہیں پسند کرتا ہے اور اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ مگر خالہ، آسیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر خالہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ بحث ختم، تمہاری شادی سالم سے ہوگی اور بس۔ ان کی آواز میں قطعیت تھی۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے خالہ کی شکر گزار رہی تھی کہ انہوں نے یتیمی کے عالم میں اسے پالا، اس کے لیے ماں اور باپ دونوں بنی۔ مگر آج وہی خالہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہاری بہتری کے لیے آسیہ۔ خالہ کے لہجے میں سختی تھی، مگر ان کے الفاظ میں محبت بھی چھپی تھی۔ آسیہ نے ایک آخری بار اپنے زندگی کے بارے میں سوچا۔ اسے لگا کہ شاید یہی اس کی قسمت ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور یوں اس کے مقدر کی بازی شروع ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں سب کچھ اتنی تیزی سے بدلنے لگا کہ آسیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مگر گھر میں مہمان آ رہے تھے، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا تھا سوائے آسیہ کے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، کہے گونج رہے تھے، مگر آسیہ کی دنیا جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یہ کسی اور کی زندگی ہو۔ خالہ نے خوشی خوشی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی۔ دیکھنا، یہ رشتہ تمہارے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا آسیہ۔ آسیہ خاموش رہی۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آسیہ کی زبان سے یہ تین الفاظ نکلتے ہی اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو، گلاب کی پتیاں، جگمگاتی روشنیوں میں سجی محفل، یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوش تھی کہ انہوں نے آسیہ کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں طے کر دیا۔ آسیہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ کہے۔ سالم کی آواز بلند ہوئی، قبول ہے۔ سالم مسکراتے ہوئے آسیہ کے پاس آیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی کہانی کی شہزادی کی طرح، اس نے آسیہ سے کہا۔ آسیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ یہ لمحہ، یہ خوشی، یہ محبت، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ لوگ خوشی سے مسکرا رہے تھے، مگر آسیہ کا دل جیسے ڈوب گیا۔ آسیہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف 7 برس کی تھی جب اس کی خالہ نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حالانکہ خالہ کے اپنے 3 بچے تھے، لیکن انہوں نے کبھی آسیہ اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ آسیہ نے ان کے گھر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنی ذات کے اندر ایک خالی پن محسوس کرتی تھی، جو شاید ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے خالہ کے جیٹھ کے بیٹے سالم نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کی تو آسیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ سالم خوش شکل، خوش لباس اور ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ نوجوان تھا۔ وہ جب بھی آسیہ کے قریب آتا، آسیہ کے گال سرخ ہو جاتے، دل تیز دھڑکنے لگتا۔ آسیہ کو لگا کہ شاید یہی محبت ہے، یہی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ خالہ کو جب اندازہ ہوا کہ سالم آسیہ کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فوراً شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہی سب سے بہتر حل ہے۔
آسیہ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھے شوہر کے سائے میں رہے گی۔ شادی کے ابتدائی دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ سارم بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ ہر وقت آسیہ کا خیال رکھتا، اسے نئے نئے تحفے دیتا اور اس کے ہر کام میں دلچسپی لیتا۔ آسیہ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آسیہ، میں ہمیشہ تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری سادگی اور معصومیت نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ سارم نے ایک دن نرمی سے آسیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ آسیہ کو لگا کہ شاید اس کی دنیا ہمیشہ ایسی ہی خوشگوار رہے گی۔ چند مہینے بعد آسیہ نے جب سارم کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ میں باپ بننے والا ہوں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ آسیہ بھی مسکرا دی۔ اسے لگا کہ اس کی محبت اور مضبوط ہو گئی ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ جیسے جیسے آسیہ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، سارم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے جیسا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ ہی پہلے جیسی محبت دکھاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آسیہ کا جسم حمل کی وجہ سے بدلنے لگا۔ پہلے جہاں سارم اس کے ہر انداز کو سراہتا تھا، اب وہ طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تو جیسے اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اب تم میں وہ بات نہیں رہی آسیہ، ایک دن اس نے طنزاً کہا۔ شادی کے وقت تم بالکل الگ لگتی تھی، پر اب؟ یہ جملے سن کر آسیہ کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ جس محبت کو وہ اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی، وہ محبت اب سرد مہری میں بدل چکی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، جیسے خوشیوں کا سورج اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہو۔ سارم، تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ آسیہ نے ہمت کر کے پوچھا، مگر سارم نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی دفتر میں۔ پہلے جہاں وہ ہر لمحہ آسیہ کے گرد رہتا تھا، اب جیسی اس کی موجودگی اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ آسیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ غلطی کیا کر بیٹھی ہے۔ کیا بچے کی پیدائش کے بعد ہر عورت کی محبت یوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہر مرد اپنے جذبات اس طرح بدل لیتا ہے؟ یہ سب میرے وہم ہوں گے۔ شاید سارم کچھ دنوں میں پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ ایک دن جب آسیہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، سارم اچانک کمرے میں آیا اور اس پر ایک تیز نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں باہر جا رہا ہوں، کھانے کی فکر مت کرنا، پھر دیر ہو جائے گی، آج گھر پر ہی کھا لو، میں تمہاری پسند کا کھانا بنا دیتی ہوں۔ آسیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، شاید وہ کوئی نارمل بات چیت کر کے سارم کا رویہ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز آسیہ، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسپیس چاہیے۔ ہر وقت بچے کو گود میں لے کر بیٹھے رہنا، اپنے حلیے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ آسیہ کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر چاقو رکھ دیا ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے سارم؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سوال کیا۔ محبت؟ سارم طنزیہ ہنسا۔ آسیہ، میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر سچ کہوں تو وہ محبت تمہاری خوبصورتی سے تھی، مگر اب تم میں وہ بات نہیں رہی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت۔ آسیہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ بیوی؟ سارم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے شادی کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ آسیہ نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں دبا لیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور وہ آج وہی شخص اس کے وجود کو ہی بوجھ سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سارم نے آسیہ سے اس کا بیٹا چھین لیا اور طلاق کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ رشتہ اب ختم اور میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا۔ یہ جملہ آسیہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ نہیں سارم، میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، آسیہ نے رو کر کہا، مگر سارم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا، اس نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ آسیہ زمین پر گر گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کے لیے اس کا بچہ ہی سب کچھ تھا، لیکن آج اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اس کی محبت، اس کا مقام، یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی۔ خالہ اب امریکہ جا چکی تھی اور آسیہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک دن تک سارم کے دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ امید تھی کہ شاید وہ رحم کر کے اسے اس کا بچہ واپس دے دے، مگر سارم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب کوئی سہارا نہ ملا تو آسیہ مجبور ہو کر ایک عیدی سینٹر میں پناہ لینے چلی گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بے آسرا لوگوں کو ٹھکانہ ملتا تھا، لیکن آسیہ کا دل ہر لمحہ تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میری زندگی یوں برباد ہو گئی؟ وہ رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتی، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔
مگر زندگی رکی نہیں تھی، اسے چلنا تھا۔ وہ کمزور پڑ سکتی تھی مگر ہار نہیں مان سکتی تھی۔ مجھے ایک نوکری تلاش کرنی ہوگی تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور ایک دن اپنے بیٹے کو واپس لے سکوں۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخرکار آسیہ کو خان انڈسٹری میں بطور سیکرٹری نوکری مل گئی۔ یہ ایک بڑی کمپنی تھی اور اس کے مالک ارمان خان زادہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ مجھے محنت کرنی ہوگی، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ آسیہ نے خود سے عہد کیا۔ پہلا دن ہی مشکل تھا لیکن آسیہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نیا باس ارمان خان زادہ پہلی ہی نظر میں اس کی معصومیت اور سادگی سے متاثر ہو چکا ہے۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا مگر کیا یہ موڑ آسان ہوگا یا پھر ایک اور آزمائش آسیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ آسیہ کے لیے خان انڈسٹری میں کام کرنا ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ خاموشی سے اپنا کام کرے، کسی کی نظر میں نہ آئے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کون ہے؟ دفتر کے شیشے والے کیبن میں کھڑا ایک شخص جو سوٹ میں ملبوس، بلند قامت اور پرجوش آنکھوں والا تھا، آسیہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ خان انڈسٹری کا مالک ارمان خان زادہ تھا۔ سر، یہ نئی سیکرٹری ہیں مس آسیہ، ایک سینئر ملازم نے اطلاع دی۔ ارمان نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ آسیہ کے چہرے پر کوئی مصنوعی بناوٹ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درد تھا جو شاید کسی نے کبھی بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دلچسپ، ارمان نے آہستہ سے کہا اور ایک گہری سانس لی۔ آسیہ کے کام کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ارمان اچانک اس کے ڈیسک کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ مس آسیہ؟ آسیہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کے دبدبے کی کہانیاں پورے آفس میں مشہور تھی۔ جی سر، وہ گھبرا گئی۔ یہ فائلز میری کیبن میں لے آؤ ابھی، ارمان نے مختصر مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آسیہ نے جلدی سے فائلیں اٹھائیں اور ارمان کے آفس میں پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی لرزش تھی۔ اسے آج تک کسی باس سے براہ راست سامنا کرنے کی عادت نہیں تھی۔ بیٹھو، ارمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آسیہ نے آہستہ سے کہا۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا پھر بولا، تم یہاں کام کرنے آئی ہو مگر تمہاری آنکھوں میں ایک الگ سی کہانی ہے۔ آسیہ کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، سر میں بس اپنی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے مسکرا کر سر جھٹکا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم دیکھیں گے مس آسیہ۔ یہ پہلا مکالمہ تھا مگر ارمان خان زادہ کے لیے یہ پہلا قدم تھا اس لڑکی کو سمجھنے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کا۔ مگر آسیہ کے دل میں ایک خوف تھا، ایک انجانا سا ڈر تھا، کیونکہ وہ مرد ذات پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دیکھیں گے مس آسیہ۔ ارمان خان زادہ کے الفاظ آسیہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ ایک ایسا آدمی تھا جو چاہے حاصل کر لیتا تھا، مگر آسیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی نوکری کرنے آئی تھی، اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کے لیے، نہ کہ کسی اور امتحان میں الجھنے کے لیے۔ کچھ ہی دنوں میں آسیہ نے محسوس کیا کہ ارمان کا رویہ اس کے ساتھ دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ اکثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، کبھی کوئی کام نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے اپنے آفس میں بلا لیتا۔ مس آسیہ، یہ رپورٹ دوبارہ چیک کرو۔ مگر سر، میں نے پہلے ہی اسے دوبارہ چیک کر لیا ہے، تو پھر تیسری بار کر لو، غلطی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ آسیہ اس کا لہجہ سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف بہانے ہیں تاکہ وہ اسے زیادہ وقت تک آفس میں روک سکے۔ ایک دن جب وہ آفس سے نکل رہی تھی، ارمان اس کے راستے میں آ گیا۔ اکیلی جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دوں؟ نہیں شکریہ سر، آسیہ نے فوراً جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارمان نے گہری سانس لی اور خود سے بولا، یہ لڑکی آسانی سے جیتنے والوں میں سے نہیں ہے۔ چند دن بعد آسیہ کو موقع ملا کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں ارمان کو اپنا موقف بتا سکے۔ سر، میں یہاں صرف نوکری کرنے آئی ہوں، براہ کرم مجھ سے کسی اور چیز کی امید نہ رکھیے۔ اگر آپ نے یہ رویہ برقرار رکھا تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ ارمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا، نفرت کرتی ہو مجھ سے یا مردوں سے؟ آسیہ نے گہری سانس لی۔ شادی جیسے رشتے سے نفرت کرتی ہوں۔ محبت محض ایک دھوکہ ہے جس پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، مگر ارمان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ چیلنج قبول ہے مس آسیہ؟
میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ محبت ہر بار دھوکہ نہیں ہوتی۔ ارمان خان زادہ کے لیے دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں تھا، مگر آسیہ اس کے لیے ایک پہیلی بن گئی تھی۔ جتنی بار وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اتنی ہی بار آسیہ اسے مزید دھتکار دیتی۔ ارمان کے لیے یہ محض ایک ضد نہیں تھی، یہ محبت تھی، ایک ایسی محبت جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ارمان نے آسیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نجی ذرائع سے آسیہ کے ماضی کی چھان بین کروائی اور جو کچھ پتہ چلا اس نے اسے مزید بے قرار کر دیا۔ سارم، ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں جب اسے پتہ چلا کہ کیسے آسیہ کو دھوکہ دیا گیا تھا، کیسے اس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا تھا اور کیسے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آسیہ کی نفرت کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ وہ مردوں پر کیوں یقین نہیں کرتی، وہ محبت سے کیوں بھاگتی ہے۔ اگلے دن ارمان نے آسیہ کو اپنے آفس میں بلایا۔ مس آسیہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سر، میں مصروف ہوں، اگر کام سے متعلق کچھ ہے تو بتا دیں۔ آسیہ کا لہجہ سرد تھا۔ ارمان نے کرسی سے اٹھ کر میز پر ہاتھ رکھا اور نظریں آسیہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آسیہ۔ آسیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں شادی سے نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان کی آواز میں عزم تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ آسیہ کا لہجہ سخت تھا۔ تو پھر سن لو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گا اور تمہیں بھی۔ آسیہ کی سانسیں رک گئیں۔ ارمان کی آنکھوں میں جنون تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ اور یوں زبردستی نکاح ہو گیا۔ ارمان نے طاقت اور جذبات کے بل پر آسیہ کو اپنی دنیا میں قید کر لیا تھا، مگر یہ نکاح آسیہ کے لیے محبت کی زنجیر نہیں بلکہ ایک اور امتحان تھا۔ نکاح کے بعد آسیہ نے ہر ممکن طریقے سے ارمان خان زادہ سے فاصلے برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ہر ادا، ہر رویے میں ایک بے چینی چھپی تھی۔ محبت کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ ارمان سے اپنے دل کی دوری برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ ہر روز وہ ارمان کے سامنے یہ ظاہر کرتی کہ اسے شادی ایک قید ہے جس سے وہ ہمیشہ آزاد رہنا چاہتی ہے۔ ایک شام دفتر کے بعد گھر کی تنہائی میں آسیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ دل کے اندر اترتی یادیں اور درد بھرا ماضی اسے ستا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا واقعی محبت ایک نعمت ہے یا صرف ایک جال جس میں پھنس جانا لازم ہو جاتا ہے؟ ارمان کی آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی جب وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جب تک آسیہ خود اپنی محبت کا اعتراف نہ کرے وہ اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اگلی صبح ارمان نے ایک بار پھر آسیہ کو اپنے کمرے میں بلا کر بیٹھنے کا کہا۔ اس دن ارمان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک پرعزم نظر بھی تھی۔ آسیہ، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں؟ ارمان نے آہستہ سے کہا۔ سر، محبت تو صرف ایک جھوٹ ہے۔ مجھے وہ آزادی چاہیے جس کا میں خواب دیکھتی تھی، نہ کہ تمہاری زنجیروں میں بند ہونا۔ آسیہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ارمان نے سر جھکایا مگر پھر اپنی آنکھوں میں شدت بھر کر بولے، میری جان، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا جب تک تم یہ نہیں سمجھتی کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ آسیہ نے اپنی آنکھوں میں اداسی چھپا کر کہا، میں نے پہلے ہی اپنی آزاد زندگی کا خواب دیکھا تھا اور اب وہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دو تاکہ میں اپنی زندگی دوبارہ خود چن سکوں۔ ارمان کی آنکھوں میں درد اور مایوسی کے آنسو بھر آئے، مگر اس نے عہد کیا، نہیں آسیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک تم اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرتی میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے الفاظ میں نہایت شدت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آسیہ نے اپنا دل نہ کھولا تو اس کے لیے یہ محبت ایک جبر بن جائے گی، ایک قید جس سے نجات پانا ممکن نہیں ہوگا۔ بادلوں کی گرج، تیز ہوا کی سرسراہٹ اور موسلا دھار بارش آسمان جیسے اپنا سارا درد زمین پر برسا رہا تھا۔ آسیہ آفس سے نکل کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر بارش کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند لمحوں میں ہی وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ رکو! ارمان کی آواز نے آسیہ کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک بڑی سیاہ چھتری لیے۔ تم بھیگ جاؤ گی، میرے ساتھ آؤ، ارمان نے نرمی سے کہا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، آسیہ نے غصے میں کہا اور خود کو مزید بھیگنے کے لیے
آگے بڑھ گئی۔ ارمان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، چھتری اس کے اوپر کیے ہوئے تاکہ کم از کم وہ مزید نہ بھیگے۔ آسیہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ضدی ہے اور جب تک وہ خود نہ چاہے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسی رات آسیہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا سر بھاری ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیاں اور سوپ تھا۔ تمہیں بارش میں یوں خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں خود اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آسیہ نے سرگوشی کی مگر اس کی آواز کمزور تھی۔ نہیں، تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی آسیہ۔ ارمان نے چمچ بھر کر سوپ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ آسیہ نے غصے سے منہ پھیر لیا مگر ارمان نے نرمی سے کہا، ضد مت کرو، یہ پی لو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ وہ بے بسی سے سوپ پینے لگی اور ارمان خاموشی سے اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتا رہا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح جب آسیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ارمان وہیں بیٹھا تھا، نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ۔ وہ تھکن سے نڈھال تھا مگر آسیہ کے لیے جاگتا رہا تھا۔ اس لمحے آسیہ کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا، مگر وہ اب بھی خود کو یہی باور کروا رہی تھی کہ وہ ارمان سے نفرت کرتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوائیں بے رحم ہو چکی تھی، جیسے کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہوں۔ آسیہ آفس سے نکلی تو ماحول غیر معمولی حد تک سنسان محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے قدم تیز کیے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبایا اور ایک سیاہ گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ آسیہ نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا مگر ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بہت دنوں بعد مل رہے ہیں آسیہ، یہ سارم تھا۔ آسیہ کا سانس رک گیا، خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سارم نے طنزیہ ہنسی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ سزا دوں جو تمہیں پہلے ہی مل جانی چاہیے تھی۔ دوسری طرف ارمان خان زادہ آفس میں تھا جب اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ سر مس آسیہ کو کسی نے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جایا ہے۔ یہ سن کر ارمان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی، میں آسیہ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہوائیں شور مچا رہی تھیں مگر ارمان نے پرواہ کیے بغیر گاڑی نکالی اور طوفانی رفتار سے سڑک پر دوڑ پڑا۔ سارم نے آسیہ کو ایک ویران جگہ پر لے جا کر کرسی سے باندھ دیا تھا۔ اب تم وہی بے بس عورت ہو جو میں نے چھوڑ دی تھی مگر آج تمہیں واپس اپنا بناؤں گا، چاہے تم مانو یا نہیں۔ آسیہ کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے۔ کوئی مجھے بچائے گا، اس کے دل نے چیخ کر دعا مانگی۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور طوفانی بارش میں بھیگا ہوا ارمان اندر داخل ہوا۔ سارم، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس لمحے وہ صرف ایک چیز چاہتا تھا، آسیہ کو بچانا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ طوفانی بارش کی گونج اور بجلی کی چمک ویران عمارت میں دہشت ناک منظر پیدا کر رہی تھی۔ سارم اور اس کے آدمی ارمان کو گھیر چکے تھے مگر ارمان کی نظریں صرف ایک جگہ جمی تھیں، آسیہ پر جو کرسی سے بندھی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے سارم، ارمان کی آواز گرجدار تھی مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب بے قراری تھی۔ سارم طنزیہ ہنسا، تمہیں کیا لگا تم اکیلے آؤ گے اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھینا ہے ارمان، اب میں تمہارا سب کچھ چھینوں گا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آسیہ کو جانے دو۔ ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور اگر نہ چھوڑوں تو سارم نے قدم آگے بڑھایا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ آسیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی مگر جب انہیں دوبارہ کھولا تو سامنے ارمان کی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا جہاں گولی لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگا۔ ارمان! آسیہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ سارم اور اس کے آدمی گھبرا گئے۔ ارمان زخمی ہونے کے باوجود کھڑا رہا اور ایک زوردار گھونسے سے سارم کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے آدمی تیزی سے
बाहर की तरफ भागे और कुछ ही देर में पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। मगर आसिया के लिए कुछ भी अहम नहीं था। वो कांपते हाथों से रस्सी खोलकर अरमान की तरफ भागी। अरमान, मत छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसके आंसू अरमान के चेहरे पर गिर रहे थे और उसका दिल किसी अनजान दर्द से भर गया था। अरमान कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोला, तो आखिर तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? हाँ, फिक्र है, क्योंकि मैं आसिया की आवाज लरज गई। वो कहना चाहती थी मगर अल्फाज उसके लबों पर आकर रुक गए। अरमान की पलकें बोझल हो रही थी मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। मैंने कहा था ना, जब तक तुम खुद अपनी मोहब्बत का एतराफ ना करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आसिया की सांसें तेज हो गईं। क्या वाकई उसके दिल में अरमान के लिए कोई जज्बात पैदा हो रहे थे, या ये महज खौफ था कि वो उसे खो ना दे? अरमान की जिंदगी खतरे में थी मगर वो जानता था कि आसिया के दिल में पहली बार उसके लिए कुछ महसूस हुआ है। उसे उस लम्हे का इंतजार था जब आसिया खुद अपनी मोहब्बत का एतराफ करेगी। अस्पताल के कमरे में अरमान खामोशी से लेटा था। आसिया खिड़की के करीब खड़ी थी मगर उसका दिल बेचैन था। जैसे ही अरमान ने आंखें खोली आसिया ने फौरन रुख मोड़ लिया। मैं जानता था कि तुम यही होगी, अरमान ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा। आसिया ने गहरी सांस ली और बेरुखी से बोली, बस देखने आई थी कि तुम जिंदा हो या नहीं। अरमान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम्हें मेरी फिक्र है, मान लो। आसिया, नहीं है। मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। आसिया का लहजा सख्त था मगर आंखों में नमी थी। अरमान ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर नरमी से बोला, मैंने कहा था ना, जब तक तुम अपनी मोहब्बत का एतराफ ना करो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। आसिया ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। ये मोहब्बत नहीं, एक जबरदस्ती का बंधन है अरमान। मैं तुम्हें कभी अपने शोहर के तौर पर कबूल नहीं करूंगी। अरमान ने आयशा से अपना हाथ आसिया की तरफ बढ़ाया मगर वो पीछे हट गई। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अरमान की आवाज में दुख था। आसिया की आंखों में एक लम्हे के लिए तजब्बस भरा, फिर वो खुद को संभाल कर बोली, क्योंकि मैं शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ और दोबारा इस अजियत से नहीं गुजर सकती। अरमान ने सर झटका। सब मर्द एक जैसे नहीं होते आसिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह साबित करके रहूंगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। आसिया ने कोई जवाब नहीं दिया मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। क्या वाकई अरमान मुख्तलिफ था या वो भी सारिम की तरह वक्त के साथ बदल जाएगा? ये सवाल उसके दिल में गर्दिश करने लगा मगर वो अभी भी उसे अपना शोहर मानने को तैयार नहीं थी। रात का माहौल रोशनियों से जगमगा रहा था। शानदार होटल में एक बिजनेस पार्टी का एहतमाम किया गया था जहां शहर के नामवर बिजनेसमैन, सरमायादार और आला शख्सियात मौजूद थी। आसिया ने बेदिली से हॉल में कदम रखा। वो यहाँ आने की ख्वाहिशमंद नहीं थी मगर अरमान की जिद के आगे वो हार गई थी। तुम मेरी बीवी हो और मैं चाहता हूँ कि दुनिया भी तुम्हें मेरे साथ देखे। ये अल्फाज अरमान ने पार्टी से पहले कहे थे मगर आसिया के लिए ये सब एक जबरदस्ती का तमाशा था। हॉल में दाखिल होते ही अरमान को कई लोग घेर लेते हैं। वो मुसाफे करता, खुश मिजाजी से गुफ्तगू करता मगर आसिया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। आसिया के ऑफिस कुलीग उमर वहां मौजूद था। वो आसिया के करीब आया और दोस्ताना लहजे में बोला, आप यहाँ? मुझे हैरत हो रही है कि आप जैसी संजीदा खातून बिजनेस पार्टी में कैसे आ गई। आसिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जबरदस्ती आई हूँ। उमर हंस पड़ा और दोनों ऑफिस से मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे। चंद लम्हों बाद आसिया की नजर अरमान पर पड़ी। वो थोड़ी दूर एक खूबसूरत नफीस लिबास में मलबूस लड़की के साथ खड़ा था जो बात करते हुए हंस रही थी और अरमान भी उसके साथ मुस्कुरा रहा था। आसिया की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। ये मुस्कुराहट सबके लिए है या बस मेरे लिए थी? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर जैसे जैसे वो लड़की अरमान के करीब हो रही थी आसिया के अंदर एक अनजानी घुटन बढ़ने लगी। उमर ने कुछ कहा मगर आसिया का ध्यान भट चुका था। क्या हुआ मिस आसिया? उमर ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं,
आसिया ने बेजारी से जवाब दिया और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया, मगर उसका ध्यान अब भी अरमान पर था। अरमान की मुस्कुराहट उसे जहर लगने लगी थी। रात देर तक पार्टी जारी रही, मगर आसिया का मूड बिगड़ चुका था। जैसे ही पार्टी खत्म हुई वो तेजी से बाहर निकलने लगी, मगर अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो, साथ चलते हैं। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। आसिया का लहजा तल्ख था। अरमान ने चौंक कर उसे देखा। ये गुस्सा किस बात का है? मुझे गुस्सा नहीं है, आसिया ने सख्ती से कहा और गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचने के बाद भी आसिया बेचैनी महसूस कर रही थी। आखिरकार वो बर्दाश्त ना कर सकी और अरमान के कमरे में चली गई। अरमान शर्ट के बटन खोल रहा था जब आसिया ने दरवाजा जोर से खोला। तुम्हारी मुस्कुराहट सबके लिए है या सिर्फ मेरे लिए? आसिया ने सख्त लहजे में पूछा। अरमान हैरत से पलटा। क्या मतलब? उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में हैरत थी। मैंने तुम्हें आज उस लड़की के साथ हंसते हुए देखा, आसिया ने बेइख्तियार कह दिया। अरमान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो आखिरकार आसिया खान सादा को मेरी परवाह होने लगी है? नहीं, बस मैं बता रही थी कि मर्दों का सबसे बड़ा मशगला यही है, जहां कोई हसीन चेहरा देखा फौरन मोहब्बत के दावे शुरू। आसिया ने फौरन बात घुमाई। अरमान ने मुस्कुराकर एक कदम उसके करीब बढ़ाया। ये तुम्हारे दिल की जलन नहीं तो फिर क्या है? आसिया ने गहरी सांस ली। मुझे जलन नहीं होती। अरमान ने हल्के से सर झटका और आहिस्ता से बोला, ये तो बस शुरुआत है मिसिस अरमान। एक दिन तुम खुद मानोगी कि तुम्हें फर्क पड़ता है और तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करने से खुद को रोक नहीं सकोगी। आसिया ने तेजी से रुख मोड़ लिया और कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में आसिया के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में बेसुकूनी से टहल रही थी, मगर एक लम्हे के लिए भी उसका ध्यान अरमान की बातों से नहीं हट रहा था। आखिरकार आसिया खान ज़ादा को मेरी परवाह होने लगी है, ये जुमला जैसे उसके दिमाग में मुसलसल गूंज रहा था। क्या वाकई वो अरमान की मौजूदगी को महसूस लगी थी? क्या वाकई उसे फर्क पड़ने लगा था? वो खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा सा महसूस हो रहा था। मैं क्यों खुद से भाग रही हूँ? अरमान ने मेरी जिंदगी में वो रोशनी वापस लाने की कोशिश की है जो मैंने खो दी थी, मगर उसका बेटा, वो कैसे इस हकीकत को नजरअंदाज कर सकती थी कि उसका दिल आज भी अपने बच्चे के लिए तड़पता था। वो कैसे खुद को खुशियों का हक दे सकती थी जब उसका बच्चा उससे दूर था। अगर अरमान वाकई मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। कुछ देर बाद आसिया ने फैसला कर लिया। वो हिम्मत जमा करके अरमान के कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। अरमान सोफे पर बैठा था, जैसे उसका ही इंतजार कर रहा हो। आसिया को देखकर उसकी आंखों में हैरत उभरी। ये रात गए मेरे कमरे में आने की क्या खास वजह है? अरमान ने शरारत से कहा। आसिया ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें कबूल कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कुर्सी से उठा और आसिया के करीब आकर बोला, शर्त कैसी भी हो मुझे मंजूर है। मैं अपने बेटे को वापस लेना चाहती हूँ। आसिया ने मजबूत लहजे में कहा। अरमान चंद खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा बेटा ही हिस्सा है, ही अजीज होगा जितनी। फिक्र मत करो, उसे वापस लाऊंगा। आसिया के दिल में एक उम्मीद जागी। क्या वाकई अरमान उसका वो ख्वाब पूरा कर सकता था जो वो हमेशा से देखती आई थी? तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही हिस्सा है और मुझे वो भी उतना ही अजीज होगा जितना तुम हो। फिक्र मत करो, मैं खुद उसे वापस लाऊंगा। अरमान के अल्फाज गूंज रहे थे, मगर आसिया के दिल में खौफ था। क्या ये मुमकिन था? क्या वो वाकई अपने बच्चे को वापस हासिल कर सकती थी? वो कितने ही सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। उसकी नन्ही हथेलियां थामने, उसकी खुशियां सुनने के लिए बेकरार थी, मगर सारिम वो कभी भी उसे वापस आसानी से नहीं देगा। अरमान, ये इतना आसान नहीं है, सारिम कभी नहीं मानेगा। आसिया ने मायूसी से कहा। अरमान संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मैं आसान काम करने का आदी नहीं हूँ।
آسیہ میں جو چاہتا ہوں وہ لے کر رہتا ہوں اور تمہارا بیٹا تمہارا حق ہے، تم سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگلے ہی دن ارمان نے اپنے وکیل کو بلایا اور سارم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کیس آسان نہیں ہوگا سر، سارم کے پاس کافی طاقتور وکیل ہیں اور قانونی طور پر بچہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ عدالت جذبات سے نہیں ثبوتوں سے فیصلہ کرتی ہے۔ وکیل نے خبردار کیا، تو پھر ہمیں وہ ثبوت لانے ہوں گے کہ آسیہ ہی بچے کے لیے بہتر ہے، ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب معلوم ہوا کہ ارمان نے عدالت میں کیس دائر کیا ہے تو وہ شدید غصے میں ارمان سے ملنے آیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ارمان؟ تم میرے معاملے میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ سارم نے چیخ کر کہا۔ ارمان کرسی پر بیٹھا بے حد پرسکون انداز میں سگار گھما رہا تھا، پھر وہ دھیرے سے اٹھا، اپنی آنکھوں میں شدید غصہ اور عزم لیے۔ میں وہ ہوں جو اپنی بیوی کے حق کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بچہ آسیہ کا ہے اور اسے اپنی ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ سارم ضیا ہنسی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا؟ کبھی نہیں۔ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سرد لہجے میں بولا، میں صرف قانونی طریقے نہیں جانتا سارم، اگر تم نے خود خوشی سے بچہ نہیں دیا تو میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے لے لوں گا۔ سارم پہلی بار ارمان کی نظروں میں ایک وحشیانہ دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ عدالت میں کئی روز تک کیس کی سماعت جاری رہی۔ سارم کے وکیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچے کی تحویل آسیہ کو نہ ملے، مگر ارمان نے آسیہ کے حق میں مضبوط دلائل پیش کیے۔ یہ بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں، ارمان کے وکیل نے کہا۔ آسیہ ہر پیشی پر خاموشی سے بیٹھی رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں امید چھلکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی اس کا بیٹا واپس لا سکتا تو وہ ارمان ہی تھا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ سنا دیا، بچے کی مکمل تحویل ماں کو دی جاتی ہے۔ یہ سن کر آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے آسیہ۔ جب ارمان معصوم بچے کو آسیہ کی گود میں دے رہا تھا، آسیہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ یہ شخص واقعی میری زندگی کا سب سے سچا انسان ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد آسیہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، اسے سینے سے لگاتی رہی۔ اس کی دنیا مکمل لگنے لگی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اور جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو محبت اس نے کبھی سارم سے کی تھی وہ محض ایک فریب تھی۔ سارم نے مجھ سے سب کچھ چھینا اور ارمان نے مجھے سب کچھ واپس دے دیا۔ کیا یہی حقیقی محبت تھی؟ کیا ارمان کی محبت بے غرض تھی؟ آسیہ نے ارمان کو دیکھا جو اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے یہ بچہ اس کا اپنا خون ہو۔ کیا میں نے غلط کیا انسان سے محبت کی تھی، اور کیا میں صحیح کو ٹھکرا رہی ہوں؟ آسیہ کے دل میں بار بار اٹھنے لگے، مگر وہ خود کو روک رہی تھی۔ ایک دن وہ ارمان کے قریب آئی جو بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آسیہ سے اس کے قریب جا کر اس سے سرگوشی کی، اگر تم زبردستی مجھے اپنی دنیا میں نہ کھینچتے تو شاید میں ہمیشہ تم سے دور بھاگتی رہتی۔ ارمان حیرت سے اس کی طرف مڑا، تو تمہیں آخر کار یہ احساس ہو ہی گیا؟ آسیہ نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ارمان نے آسیہ کو چھت پر بلایا۔ رات کا وقت تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسیہ نے حیرت سے چھت کا منظر دیکھا۔ جگہ جگہ روشنیوں کی خوبصورت سجاوٹ تھی، جیسے کوئی جشن ہو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کس لیے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اچانک ہلکی سی موسیقی بجنے لگی۔ آسیہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا تھا، سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، نظریں اس پر جمائے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ آسیہ کی طرف بڑھا۔ آسیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ ارمان اس کے بالکل قریب آ کر رکا، پھر ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب بھی میری محبت سے انکار کرو گی؟ ارمان نے نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ وہی پرعزم تھا، مگر آنکھوں میں ایک التجا سی تھی۔ آسیہ کے لب تھوڑے کانپے، وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، مگر اس لمحے میں جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ ارمان، وہ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے آسیہ، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ یہ لمحہ شاید زندگی میں پہلی بار آیا تھا جب وہ خود سے بھاگ رہی تھی۔
جب وہ اپنی سچائی کا سامنا کر رہی تھی، آسیہ نے بہت نرمی سے ارمان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس نے آہستہ سے آسیہ کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی وہ یہ سب سن رہا ہے۔ یہ سچ ہے؟ ارمان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں ارمان، اب کبھی نہیں۔ میں تم سے صرف محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، آسیہ نے نرمی سے کہا۔ یہ سنتے ہی ارمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور آسیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تم ایک دن خود اپنی محبت کا اعتراف کرو گی، ارمان نے سرگوشی کی۔ آسیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اب وہ کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہی اس کی دنیا تھی، یہی اس کا سکون تھا۔ ہوا میں خوشبو بکھر گئی، روشنیوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس رات محبت نے اپنی تکمیل کی ایک اور سیڑھی چڑھ لی۔ ارمان نے آسیہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ لمحہ حقیقت بن چکا ہے۔ وہی آسیہ جو محبت سے بھاگتی تھی، جو ہر بار اسے ٹھکرا دیتی تھی، آج خود اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب کبھی نہیں۔ میں تم سے صرف محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، آسیہ کی آواز میں نرمی اور سچائی تھی۔ یہ جملہ ارمان کے دل میں سرشاری کی ایک لہر دوڑا گیا۔ وہ ہمیشہ سے یہی سننا چاہتا تھا، یہی لمحہ اس کی محبت کی جیت تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم ایک دن خود اپنی محبت کا اعتراف کرو گی، ارمان نے سرگوشی کی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور آسیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی ہچک نہیں تھی، کوئی خوف، کوئی دوری نہیں تھی، بس ایک یقین تھا، ایک مکمل محبت تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی، روشنیوں کی چمک اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے آسیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے، ہماری محبت کا گواہ۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اچانک چھت پر ایک نرم سی موسیقی گونجنے لگی۔ ارمان نے آسیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ ارمان، یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، ارمان نے محبت سے کہا۔ آسیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، پہلے میں سمجھتی تھی کہ محبت ایک دھوکہ ہے، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ سچی محبت صرف دی جاتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ارمان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور میں نے ہمیشہ سے تمہیں اسی لمحے کے لیے چاہا تھا۔ وہ رات محبت کی تکمیل کی رات تھی۔ اب آسیہ کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی، یہی اس کا گھر تھا، یہی اس کا سکون تھا، یہی اس کی اصل محبت تھی۔ اور یوں محبت کی زنجیریں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔